بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، کمر کے موڑوں کا درد، یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے اسی پروگرام کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو میری تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ہڈیوں کے اس بھربھرے پن کو انگلش میں آسٹیوپروسس بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھربھرا پن، ہڈیوں کی کمزوری کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سر فہرست بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور ہڈیاں تھوڑی سی ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے چکر میں غذائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مناسب مقدار نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء، انڈے اور مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروایا جائے۔ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں آوازیں آتی ہیں، ہاتھوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کمر کے موڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دانت ٹوٹ رہے ہیں تو یہ علامت بھی وٹامن ڈی کی کمی کی ہو سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خم آ جاتا ہے اور انسان ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معمولی سی چوٹ لگنے پر اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ بھی آسٹیوپروسس کی ہی ایک علامت ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ممکن نہیں۔ عورتوں میں 50 سال کی عمر کے بعد تقریباً ان کی حیض کی بندش ہو جاتی ہے اور وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آسٹیوپروسس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ بیماری موروثی بھی پائی جاتی ہے، ان کی ہڈیاں موروثی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے کرنے سے ہم آسٹیوپروسس سے بچ سکتے ہیں، ہڈیوں کی کمزوری سے بچ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی بھی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ نیند کی کمی سے ہڈیوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اپنی خوراک میں مچھلی کو شامل کریں، چکنائی نکلا ہوا دودھ استعمال کریں۔ چکنائی نکلے دودھ میں کیلشیم کی مقدار پوری ہی ہوتی ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیاں کیلشیم کا خزانہ ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی دھوپ، مچھلی اور انڈے میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کا پتہ چلانے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے بون ماس ڈینسٹی کہتے ہیں، یہ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہڈیوں میں کھوکھلا پن کتنا ہے۔ ویورز، اب میں آپ کو ایک ہربل نسخہ بتاتا ہوں۔ بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کا بھربھرا پن اور کیلشیم کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی، بلکہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کے دردیں ہوتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے چھوٹی الائچی لے لینی ہے، یہ ثابت لینی ہے اور ثابت لے کر اس کو پیس لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر سنگھاڑا لینا ہے آپ نے، یہ خشک لینا ہے، یہ بھی 50 گرام لینا ہے اور اس کو پیس لینا ہے آپ نے۔ تیسرے نمبر پر اسگندھ ناگوری ہے، یہ بھی وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے اور اس کو بھی پیس لینا ہے۔ تینوں چیزیں لے کر آپ پیس لیں اور انہیں محفوظ کر لیں۔ کھانا کھانے کے بعد صبح اور شام 2 ٹائم، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام، یہ آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے
آپ کی کیلشیم کی کمی، آپ کی وٹامن ڈی کی کمی یہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو 3 عدد خشک انجیر زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر وہ 3 عدد انجیر آپ کھا لیں اور اوپر سے دودھ کا ایک گلاس پی لیں۔ اولیو آئل آپ نے نہیں پینا، صرف 3 عدد انجیر ہی کھانی ہے اور بعد میں آپ نے 1 گلاس دودھ کا پینا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات بھی بتاتا ہوں کہ کیلشیم کی کمی کے لیے آپ کلکیریا فاس ایک دوائی ہے، یہ آپ نے 6x میں لینی ہے۔ اس کو 3 ٹائم استعمال کریں، انشاءاللہ کیلشیم کی کمی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے آپ کیلکیریا فلور 12x میں لیں، یہ بہت اچھی دوائی ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔